نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة ترضى بالمصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حضرات قابل احترام علماء کرام، نہایت ہی محبت کے لائق بزرگوں، پردہ نشین بہنوں، پیارے پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع مسجد طیبہ کے اہتمام میں آج کی نہایت ہی بابرکت اس مبارک کی تقریب عطائے رسول خواجہ خواجگاں سلطان الاولیاء ہند کے راجہ شیخ المشائخ نائب الرسول فی الہند حضرت حضور سرکار غریب نواز معین الدین حسن سجزی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ہزاروں کلومیٹر کی دوری پہ رہتے ہوئے بھی آپ نے ہم نے ہالینڈ کی سرزمین سے خراج عقیدت کا یہ دھول اور محبت اولیاء کے سوغات ان کے حضور پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے دربار خواجہ میں قبول فرماتا ہے۔ کل قیامت کے دن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ تیرے پائے کا نہ کوئی پایا ہم نے خواجہ، تیرے پائے کو نہ پایا ہم نے خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ میری کشتی ابھی ساحل سے لگی جاتی ہے، کشتی کہتے ہیں شپ، بوٹ، کنارے زی کے کنارے، سمندر کے کنارے، مگر کب ایک ذرا تو نے ہاتھ لگایا خواجہ، اگر آپ ہاتھ لگا دیں تو دین دنیا کی کشتی ساحل پہ کنارے پہ انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ ہے قلم رو میں تیرے ہند کی پوری اقلیم، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ، اس لیے حضرت خواجہ کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ان کی محبت کام آئے گی، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے ان المرء مع من احب، انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی ہے، خواجہ سے محبت کی ہے، میں پوچھتا ہوں نسل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے اللہ اکبر، اللہ خواجہ ہماری فیملی کے ہیں، لیکن ہمارے فہرست میں
ہماری روح کی فہرست میں، دل کی دنیا میں خواجہ کی محبت اس لیے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک محبوب بندوں کو اسی لیے بنایا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اسی لیے ان کو ولی بنایا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ تو کل قیامت کے دن جب فرشتے ہماری کسی گناہ کی بنیاد پر جہنم کی طرف لے جانے کی، ہمارے گناہ کی بنیاد پہ کوشش کریں گے تو لے چلیں گے جو فرشتے مجھے دوزخ کی طرف، میں پکاروں گا ذرا ٹھہرو، میں پکاروں گا ذرا ٹھہرو، وہ آیا خواجہ، خواجہ آئیں گے تو یہ ہوگا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا سچا امتی گناہ ہو گیا ہے تو خواجہ حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست پیش کریں گے اور جہنم میں جاتے جاتے بھی بچ جائیں گے۔ اس لیے ولیوں کی محبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ دوستو بڑی اچھی اچھی تقریریں آپ نے سن لی، ہم نے کیا بیان کروں، لیکن خواجہ کا جب نام زبان پہ آ جاتا ہے تو خواجہ غریب نواز ایسے اللہ کے محبوب بندوں میں ایسے ولی ہیں کہ تیرے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آیا اور ہو گیا غریب نواز۔ ان کی غریب نوازی، ان کی کرم نوازی، اپنے تو اپنے، غیروں پر بھی وہ رحمت بن کر کے برستے ہیں۔ یہ مولانا عبدالغفار صاحب نے صحیح کہا کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت کو اور ان کے کیریکٹر کو، ان کی تعلیم کو، ان کے مشن کو ہم اچھی طرح سے پیش کریں۔ لیکن ہماری غلطی، ہماری سستی، ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک رسم بنا لیا ہے۔ اگر اسی رسم کو عشق میں تبدیل کر دیتے تو حالت دوسری ہوتی۔ ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، ذرا خواجہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ہمارے دین کا عالم کیا۔ ہم نے اپنے روح کو بدل دیا ہے معاذ اللہ۔ ذرا تاجدار بغداد کو خوش کر کے دیکھو تو کس طرح سے گھر بستا ہے، تو دیکھو کس کی غلطی کہیں، اپنی کہیں، ان کی کہیں، ان کی کہیں، کس کی کہیں، پورے معاشرے کی کہیں، کس کی کہیں۔ ہزاروں میل خواجہ ہم سے ہیں، لیکن آج بھی ان کی روحانیت، کشور ولایت کے وہ تاجدار خواجہ آج بھی وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے دنیا کو اپنا فیض عطا فرما رہے ہیں۔ ہم بھی اگر لو لگائیں گے تو ہم کو فیض ملے گا۔ فیض یہ نہیں کہ صرف پیسہ ملے گا، فیض یہ نہیں کہ ہم کو دنیا کا اقتدار اور نام ملے گا، فیض ہم کو یہ ملے گا کہ ہماری نسل سدھرے گی، ہماری دنیا سدھرے گی اور ہماری آخرت سدھرے گی۔ فیض یہ ملے گا۔ تو جو محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان محبوب بندوں کا فیض عطا فرماتا ہے۔ دوستو دیکھو، آپ بار بار سنتے ہیں، میں لے چلتا ہوں ڈائریکٹ خواجہ کی بارگاہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ولی، کیونکہ اب تو کچھ ایسے بھی نام نہاد مسلمان پیدا ہو گئے ہیں جو ولی کا انکار کرتے ہیں، پیر کا انکار کرتے ہیں۔ بغیر ولی پیر کے تم رسول اللہ کے دربار میں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور میں ایسے ناہنجار پیروں کی بات نہیں کرتا جو دہشت گرد ہوں، جو کریکٹ ہوں، جو قاتل ہوں، جو لوگوں کو شیطان کی راہ پر دنیا کی خاطر لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے نام نہاد جعلی پیروں سے نہ ہمارا پہلے تعلق تھا، نہ آج تعلق ہے، نہ اہل سنت جماعت کا کبھی بھی تعلق ہوگا۔ ان نام نہاد جعلی پیروں سے اہل سنت کا کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ڈھونگی ہیں، یہ ڈھونگ مچانے والے ہیں، یہ لوگوں کو لوٹنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں۔ غلط مس یوز ولیوں کا نام لے کر کے عوام جاہل جو ہے ان کو جہالت میں بھٹکا کر کے غلط راستے پہ لگا دیتے ہیں۔
ہم ان ولیوں اور پیروں کی بات کرتے ہیں جن ولیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. ہم ان پیروں کی بات کرتے ہیں اہل سنت و جماعت جن کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے. ہم ولیوں کی ان ولیوں اور پیروں کی بات کرتے ہیں جو صحابہ کرام کا تذکرہ ہے, جو محبوبان بارگاہ کا تذکرہ ہے, جو خواجہ نیک کا تذکرہ ہے. لیکن اس بازار میں تو کھڑا ہے کھوٹا ہے سب ایک سا نظر آتا ہے. اونٹ اور گدھا سب برابر نظر آتے ہیں تو جعلی مکار پیروں کو بھی لوگ جو ہے سمجھتے ہیں. ابھی آج کی رپورٹ میں نے دیکھا تو کیا ہو گیا ہے. قائد اہل سنت جب للکارتے تھے اور ان جعلی پیروں کو دیکھتے تھے, کتے اپنے ساتھ لاتے تھے پیر خانے میں, اور قائد اہل سنت جب ڈانٹتے تھے تو ان کے مرید بھی قائد اہل سنت کے دشمن تھے اور وہ بھی دشمن تھے کہ یہ شاہ احمد نورانی جو ہے بڑی سخت بات کرتے ہیں. لیکن ان جعلی پیروں کا حال یہ ہے کہ اپنی خانقاہوں میں مریدوں کو بلا کر کے ان کو مس یوز بھی کرتے ہیں, ان کو قتل بھی کرتے ہیں. تو یہ پیر ہے. ایسے پیروں سے نہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھ لکھ کر کے بتا دیا. ہمارے پیر حضرت مخدوم اشرف ہیں, ہمارے پیر پیر نظام الدین اولیاء ہیں, ہمارے پیر حضرت خواجہ میر ہیں, ہمارے پیر حضرت ثابت پیا کرری ہیں, ہمارے پیر امام محمد رضا بریلوی ہیں, ہمارے پیر مبلغ اسلام مولانا شاہ تمیم صدیقی ہیں. قائد اہل سنت جیسے آیان اسلام اور مبلغ اسلام ہیں کہ جن کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے. ان پیروں کے بارے میں, ان ولیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ. لیکن دشمن یہ جو ہے ایسے ان کو تو دشمنی ہے اچھے پیروں سے, نجدیوں کو, سلفیوں سے, لیکن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ حضرت خواجہ میر کی سیرت کو نہیں پیش کرتے, حضرت سلطان اولیاء کی سیرت کو نہیں پیش کرتے. ان ڈھونگی پیروں کی عادت بتا دیکھو کیا ہوتا ہے. پھنگڑے ڈالے جاتے ہیں, چرس پیے جاتے ہیں, ان کو وہ پیش کرتے ہیں. ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ اہل سنت و جماعت کا ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو سینکڑوں کتابیں لکھ کر کے رد کیا ہے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. دوستوں اور بزرگوں, ان ولیوں کی بات, لیکن یہ نشانہ کہیں ہے اور تیر کہیں لگاتے ہیں, اور اس نقلی بنیاد پر اصلی پیروں سے اور ولیوں سے یہ سلفی دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ولی کوئی چیز نہیں. ارے ولی کوئی چیز نہیں. اگر ولی کوئی چیز نہیں ہوتے تو قرآن میں کیوں کہا جاتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو, یہ ولی کیا ہے دیکھو. ولی جو ہے یہ ہمارے درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی لفظ بنتا ہے تو اس کا ایک ورک ورڈ ہوتا ہے, اسی ورک ورڈ سے سب پھر گردان ہوتی ہے. مثلا سلاپن سونا, تو اب بنائیے اس کو فعل ماضی بنائیے, فعل حال بنائیے, مستقبل بنائیے, لیکن سلاپن ہی سے ایک سلاپ ہے, ایک ہے خسلاپ, میں خسلافن اس پہ نہ جائیے گا کہ میں صحیح خراماتی کا کہہ رہا ہوں, لیکن خسلافن اب کہا یا ایک سلاپ کہا تو ایک سلاپ یا خسلاپ یہ سب کچھ کس سے بنا ہے؟ سلافن سے. ویرکن, اب ویرکن سے ایک ویب خبر, یہ سب ویرکن سے بنا ہے. اسی طرح سے عربی کا کوئی بھی لفظ جب ہوتا ہے تو اس کا مادہ ہوتا ہے اور اسی سے سب بنتا ہے, اور وہ لفظ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہر جگہ پایا جاتا ہے. تو یہ ولی بنا ہے ولایت سے یا ولی بنا ہے ولا سے. دو ورک ورڈ ہیں, ایک ولایت ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ولا. ولایت کا معنی یہ ہوتا ہے تصرف والا, قبضہ کرنا, کسی چیز پہ اختیار کرنا. اگر اس ورک ورڈ سے ولی بنا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی خدائی میں تصرف کرنے والے, اختیار کرنے والے, یہ دنیا کی حاجتوں کو پورا کرنے والے, دین کی حاجتوں کو پورا کرنے. ولی وہ ہوتا ہے جو متصرف ہوتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو مددگار ہوتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو معین ہوتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, جو ہیلپ کا مددگار ہوتا ہے. یا اگر ولا سے اس کو لیں تو ولا کا معنی ہوتا ہے محبت. اس کی محبت تو معنی ہوگا
اللہ سے محبت کرنے والا، یا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو محبوب بنایا، تو حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی کو بخاری شریف کی حدیث پاک میں آقا کائنات نے حدیث قدسی میں فرمایا، ما من عبد یتقرب الی بالنوافل، جب بھی میرا کوئی بندہ اطاعت الہی اور طاعت سے جب عبادت کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، فَكُنْتُ أَحْبَبْتُهُ، تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ میرا بندہ رات رات جب لوگ سوتے ہیں یہ جاگ جاگ کر کے میری عبادت کرتا ہے، لوگ جب آرام کرتے ہیں، لیکن خواجہ اجمیر اپنے وطن سنجر کو چھوڑ کر کے ہندوستان جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہنستے خواجہ اجمیر گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ خدا کی قسم ان کے ساتھیوں کے پیر میں آبلہ آ گیا تھا، پیر کے ناخن کٹ گئے تھے، لیکن صرف اس لیے گئے تھے کہ رسول اللہ نے ان کو حکم دے دیا تھا۔ تو جب لوگ آرام کر رہے تھے تو خواجہ اجمیر پیدل چل کر کے، خواجہ اجمیر مشقت اٹھا کر کے دین کو پھیلانے کے لیے خدا کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر کے ہندوستان پہنچے تھے۔ جب انہوں نے اللہ سے اتنی محبت کی تو خالق کائنات نے خواجہ اجمیر کو اپنا محبوب بنایا، غریب نواز بنا دیا۔ اس لیے جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو خالق کائنات خود فرماتا ہے، فَكُنْتُ أَحْبَبْتُهُ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو سنو اللہ کیا فرماتا ہے، فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو اب میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ کلمہ خالق کائنات کا ہے کہ میرا بندہ جب میرے جلوے میں گم ہو گیا تو میری تجلی میرے بندے پہ ایسے ہو گئی کہ اب وہ اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ میں نے جو اس کی آنکھ میں اپنا نور ڈال دیا ہے اس نور الہ سے دیکھتا ہے، جو میں نے اس کے ہاتھ میں اپنی قدرت ڈال دی ہے اس قدرت سے پکڑتا ہے، جو میں نے اس کے پیر میں قوت ڈال دی ہے تو اب اپنے ظاہری پیر سے نہیں چلتا بلکہ خدا کی دی ہوئی قدرت سے چلتا ہے۔ ہم چلتے ہیں چند فاصلات پہ، چند کلومیٹر پہ تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی اگر پوری دنیا میں چلے تو تھکتا نہیں، اس لیے کہ اس کے پیر میں اب اس کے پیر کی قوت نہیں ہے، خالق کائنات کی دی ہوئی قوت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ عقل کے اندھے نجدی، یہ عقل کے اندھے سلفی کہتے ہیں اللہ والوں سے کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ آؤ دیکھو حدیث پاک میں یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان سے تو مانگنے کا خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک صحابی آئے کہا، یا رسول اللہ میری دونوں آنکھ جو ہے چلی گئی، نابینا ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جنت میں اچھی آنکھ مل جائے گی، سب کو کہا نہیں یا رسول اللہ دنیا میں آپ کو رہ کر کے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو آقا نے فرمایا اچھا جاؤ وضو کراؤ۔ وضو کر کے آئے، حضور نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز جب انہوں نے پڑھی تو حضور نے فرمایا کہ اب ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھا کر کے انہوں نے دعا کی، حضور نے دعا کے کلمات سکھائے۔ ان دعا کے کلمات میں اللہ سے کہتے ہیں یہ کہہ دو کہ اے اللہ میں نے اپنی ضرورت کو، اے اللہ میں اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو جو مجھے ضرورت ہے تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے پیش کرتا ہوں، تیرے نبی کے وسیلے سے پیش کرتا ہوں، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، اور یا رسول اللہ میں نے آپ کو خدا کی بارگاہ کا وسیلہ بنایا، اے اللہ میرے محبوب کی شفاعت کو قبول کر لے۔ ہاتھ اٹھائے ہی تھے، ہاتھ اٹھائے ہی تھے، یہ دونوں آنکھ کی روشنی آ گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حدیث پاک ہے، کسی نجدی اور سلفی سخت لفظ کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی سے پڑھا ہے تو ظالم آ کر کے اس حدیث کو پڑھیں اور اس حدیث کے ایک حرف پر بھی گفتگو کر لیں تو دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، امام ترمذی نے اس کو کہا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں جامع ترمذی کو، بار بار آتا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی اس حدیث کے نیفوں کو بتاتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے درجہ صحت پر
اپنی کوالٹی کے اعتبار سے اتنی بیسٹ ہے کہ یہ حسن بھی ہے اور بہترین سے بہترین اس کی روایت کرنے والے تمام سند کے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہو گئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نابینا عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے اور یہی واقعہ بالکل پیش آیا کہ حضور میری آنکھ چلی گئی ہے, کچھ کیجیے. حضرت عثمان غنی نے کہا اے خدا کے بندے صبر کرو, آنکھ چلی گئی ہے, صبر کرو, اللہ تعالیٰ تم پر اجر عطا فرمائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے وہ نکل کر کے باہر جا رہے تھے. اتفاق سے ایک صحابی مل گئے راستے میں. کہا بات کیا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو حضور کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی کے یہاں گیا تھا اور حضرت عثمان غنی نے فرما دیا کہ صبر کرو. تو صحابی جن کا نام عثمان ابن حنیف ہے, عثمان غنی کی بارگاہ سے آئے تھے دوسرے صحابی جن کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی, ان کا نام عثمان ابن حنیف ہے. انہوں نے کہا میرے بھائی اچھا ہوا کہ تم مجھ سے مل گئے, چلو 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا وہ میں بتاتا ہوں جو میرے نبی نے مجھ کو بتایا. تو حضور نے جو دعا ان کو سکھائی تھی اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی, جب 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا مانگے تو ان کی بھی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. اگر اس دعا میں وسیلہ کا لفظ مانگنا بندے سے ناجائز ہوتا تو یہ حضور کیوں سکھاتے؟ پھر حضرت عثمان ابن حنیف اس آنے والے صحابی کو کیوں سکھاتے؟ اور یہی نہیں, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ بھی حدیث حسن اور صحیح ہے, جس کو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اذا ضل عنکم فی الفلاۃ الدابہ, اے لوگو جنگل میں فیلڈ میں اگر تمہارا جانور کہیں گم ہو جائے اور تم کو پتہ نہ چلے تو تم یہ کہو یا عباد اللہ عیونی, یا عباد اللہ عیونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے میرے بندوں مدد کرو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا منع ہوتا, شرک ہوتا, تو حضور یہ کیوں تعلیم دیتے کہ تم اس طرح سے دعا کرو یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں. ارے یہ سکھانا چاہیے تھا یا اللہ میری مدد کر, لیکن یا اللہ نہیں کہا جا رہا ہے یا عباد اللہ, اللہ کے بندوں مدد کرو. یہ اس لیے کہ اس کارخانے قدرت میں اس دنیا میں رب تبارک و تعالی نے اپنے کچھ بندوں کو, ولیوں کو, قطبوں کو, نیکوں کو ایسا لگا دیا ہے کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو اللہ کے وہ نیک بندے ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. تو ان کی مدد اصل میں نہیں ہے, مدد تو اس کی ہے, لیکن جس طرح سے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے اسی طرح سے رب تبارک و تعالی عز و جل نے ایسے نیک بندوں کو بھی متعین کر دیا ہے کہ جب کسی بندے پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کے ولی اور ان محبوب بندوں کو, اس لیے. اور یہی نہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ربا اخبر اشعشا لو اخبر اللہ لابرا. کچھ ایسے مجذوب قسم کے بندے ہیں یہ آپ دیکھو گے ان کے بال بڑے ہوئے ہیں, ان کا کپڑا پھٹا ہوا ہے, لیکن تم کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ کے کتنے محبوب ہیں. اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے, اللہ ان کی بات کو سنتا ہے, اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں ہو جاتا ہے اللہ اس کی بات کو بھی سنتا ہے. اللہ اس کی بات کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. یہ لمبا واقعہ ہے, میں اگر اس ٹاپک پہ کروں تو یہ الگ ہے, انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. حدیث و قرآن کی روشنی میں آئیے خاجد میں دیکھیے ہمارے نبی آخری نبی ہے, اور نبیوں کے زمانے کا طریقہ تھا کہ ایک نبی گئے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے دوسرے نبی آ جاتے تھے. حضرت موسیٰ کے بعد نبی, اور اسی طرح سے یعقوب کے بعد نبی, ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی آتے رہے. لیکن چونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنایا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن نبیوں کا کام باقی رہے گا. تو نبیوں کی جگہ پر اللہ نے علماء ربانیین کو, اولیاء امت کو بنا دیا. چنانچہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان کے بعد نبی آتے تھے, لیکن علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, اب ان نبیوں کا کام میری امت کے علماء کریں گے, میری امت کے اولیاء کریں گے. اللہ اکبر. ہدایت کا کام وہ کرتے رہے, اور خواجہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہدایت کا کام کیا ہے, اب ان کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابھی آپ سن شعور ہی کو نہیں پہنچے تھے کہ انتقال ہو گیا. ماں تھی بڑی نیک، اور بچپن ہی میں جو ذریعہ معاش تھا نا، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کا ذریعہ معاش ہوتا ہے کھانے پینے کے حلال کے لیے. کوئی ورک کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی کھیتی کرتا ہے، تو یہ حلال کمائی ہے. حضرت خواجہ میر بچپن ہی میں اب اپنے باپ کی جو کام تھا، ایک باغ تھا، قائم تھا، پھل فروٹ جو ہوتے تھے اس کو اسی سے گزارا ہوتا تھا. اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ایک دن ایک پھٹے پرانے لباس میں ایک اللہ کا محبوب مجذوب بندہ آیا. خواجہ میر نے اس وقت تو حضرت معین الدین حسن تھے، خواجہ بعد میں بنے، غریب نواز بعد میں بنے، سلطانی الاولیاء کا مقام ان کو بعد میں ملا، لیکن حال یہ تھا کہ خواجہ کے رگ رگ میں ولایت کے وہ سارے جلوے تھے. دیکھا کہ ایک مسافر آیا ہے تو آپ نے انگور جانتے ہیں، ڈرائی فروٹ، اس کا ایک گچھا توڑ کر کے تو لے گئے کھلانے کے لیے، دینے کے لیے. کہا نہیں بیٹا، میرے ہاتھ میں کچھ لگا ہوا ہے، دیکھو تم اپنے ہاتھ سے کھلا دو. خواجہ بچپن ہی سے خواجگی پہ تھے، بچپن ہی سے خواجگی تھے. بدن کی کیفیت الگ تھی، ایک فقیر نظر آ رہا تھا، لیکن خواجہ کو کچھ اللہ کو اور کچھ منظور کرنا تھا. ہاتھ سے جب کھلایا تو اللہ کے وہ محبوب بندے حضرت ابراہیم تندوزی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا دیکھو یہ میرا تاس جو ہے اس میں ایک چیز ہے، نکالو. جب نکالا تو ایک چھوٹی سی چیز کچھ تھی. کہا بیٹا اس کو اپنے منہ میں ڈال دو. وہ پیاز کھلایا منہ میں، اس اللہ کے محبوب بندے نے جو کھلایا ڈالا تو دل کی دنیا بدل گئی. اللہ کو منظور ہوتا ہے تو کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے، دل بدل گیا. جب دل کی دنیا بدل گئی تو ماں کے پاس آئے، کہا امی حضور اب کیا میں یہ پنچکی، میں کیا یہ قائن، کیا یہ میں کھیتی، اب میرا دل نہیں لگتا ہے، میں پڑھوں گا نہیں دل لگتا ہے، اب میں تصور اب پڑھوں گا. اللہ اکبر. والدہ نیک تھی، ولیہ تھی. کہا بیٹا تمہاری مرضی، تم مالک ہو. سب بیچ باچ کر کے فقیروں پہ، رشتہ داروں پہ دین کی راہ میں کر کے نکل گئے. اور بچپن ہی میں آپ نے حفظ قرآن کو کیا، حافظ بنے. یہ آج کے جاہل پیر وضو کرنا نہیں آتا اور پیر کہتے میں پیر. یہ آج کے جاہل پیر نماز کا طریقہ نہیں آتا اور کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں. برا مت مانیے گا. میں اس لیے اس بات کو کہتا ہوں کہ ہم نے حق اور باطل کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جس کو چاہا اپنا پیر بنا لیا. پیر ہوتا ہے لیکن اس کو پیر بنا لیتے ہیں. آج جو واقعہ پاکستان میں ہوا کہ 20 لوگوں کا قتل عام اس ظالم نے کیا، وہ بھی تو پیرین کے نام پہ کرتا تھا. کیوں ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ جب علماء سمجھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، بزرگوں نے سمجھایا، ارے جانا ہو تو داتا حجمیر کی بارگاہ میں جاؤ، جانا ہو تو آپ بابا فرید کی بارگاہ میں جاؤ. ان 40 پیروں کے پاس جاتے ہو، 20 سے زیادہ قتل کروا دیا مار مار کر اور پیر کے نام پر. اور یہ سب اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں آتا ہے معاذ اللہ. جبکہ اہل سنت و جماعت جو ہیں، اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مجددین نے، ہمارے علماء نے، سب نے، میں نے بتایا نا کہ قائل اہل سنت جو ہیں ایسے لوگوں سے گیٹ آؤٹ کر دیتے تھے. کتا پالتے ہو کہ تمہیں پیر، کتا پالنے والا پیر ہوگا. لیکن اب کیا کرو گے؟ زمانہ ہے جہالت کا ہے، جو اپنی مارکیٹ کو کر دے وہ ہو جاتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمایا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ سمجھیے کہ یہ سب تھی بات. آپ اپنے ایمان کی، اہل سنت و جماعت کی حفاظت کیجئے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اہل سنت و جماعت کی حیثیت ہر جگہ تقریباً یہی ہے جیسے بتیسی کے درمیان زبان کی، ادھر کرو تب بھی کٹ جائے، ادھر بہتیاتی ہو جائے ادھر کٹ جائے، آگے کر دو تب بھی زبان کٹ جائے گی. اس لیے کہ چاروں طرف سے دشمن ہے اور بیچ پہ بیچارہ اہل سنت و جماعت سنی ہے. اس کے دشمن سب ہیں. مرزائی بھی دشمن ہیں، ایتھیسٹ بھی دشمن ہیں، مشرک بھی دشمن ہیں، سب دشمن ہیں. اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے. کفر جو ہے اپنے ایجنڈے پر وہ تو دیکھتا ہے کہ کون مسلمان ہے، اس کے سب دشمن ہوتے ہیں. یہ مرزائی مسجد بھی بناتے ہیں لیکن دیکھو ہندوؤں سے ان کی پیدیں کتنی پڑتی ہیں، فرق نہیں ہوتا ہے چلنے میں، بولنے میں، کلچر میں. اگر نبی کے ہوتے تو نبی کی سنت پہ چلتے. مسجد تو بناتے ہیں مسجد کے نام پر، اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے تم جو چاہو مناؤ،
سیکولر اسٹیٹ ہے, تمہارے لیے چھوٹ ہے, تم جو چاہو کرو, لیکن یہ مسجد خدا کا گھر یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے. کوئی چرچ بنائے ان کو اجازت ہے, کوئی مندر بنائے ان کو اجازت ہے, لیکن مندر کے نام پر, مندر کے سامنے کوئی مندر بنائے اور کہے مسجد, تو یہ کیسے اچھی بات ہوگی؟ تو بہت ہی ظلم ہے. کوئی چرچ بنائے اور کہے کہ یہ مسجد, تو یہ تو ظلم کی بات ہے. ارے چرچ چرچ ہے, مندر مندر ہے. اسی طرح سے مرزواڑہ جو ہے یہ مرزواڑہ ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. لیکن بات کبھی کبھی دوستو تلخ ہوتی ہے, لیکن اس کی حقیقت آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سچا نائب بچپن میں ہی حفظ قرآن کرتا ہے, تفسیر پڑھتا ہے, حدیث پڑھتا ہے, کتابوں کو پڑھا, اور سب کچھ پڑھنے کے بعد ایک بات اور یاد, تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ پڑھ لکھ کر کے جب بغداد آئے تو حضور غوث پاک کا تیسرا سن تھا. تیسرا سن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے 3 پیریڈ عموماً ہوتے ہیں. ایک پیریڈ بچپن کا ہوتا ہے, دوسرا دور جو ہے جوانی کا ہوتا ہے, اور تیسرا دور بڑھاپے کا ہوتا ہے. یہ حضور غوث پاک کی زندگی کے ظاہری ادوار کا تیسرا دور تھا. کہا حسن آ گئے. آپ نے اپنے حجرے خاص بغداد شریف میں قیام کروایا اور پیشانی کو چوم چوم کر کے دعائیں دی, اس لیے کہ تاجدار بغداد کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ میرا معین الدین حسن سنجری, اس کے کاندھے پہ, اس کے شولڈر پر جو ذمہ داری آنی ہے, اس کو قادریت کا فیض ملنا چاہیے. اس کو حضرت خواجہ میر کو حضرت سلطان الاولیاء حضرت قطب المشائخ پیران پیر لاثانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے روحانیت اور تجلیوں سے مالا مال کر دیا. پڑھتے پڑھتے کہا بیٹا جاؤ, تمہارا حصہ کہیں اور ہے, تو مرید ہونا چاہیے. خواجہ جیسے کو مرید ہونا ہے, پیر چاہیے. اور آج کا یہ جاہل کہتا ہے کہ ہم کو پیری نہیں چاہیے. پیری کیا ہے؟ آج مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں کچھ ایسے طوطے اور ایسے کچھ گنڈے ہوتے ہیں, بس کیا ہے پیر, کیا ہے پیر. ارے بیوقوف, قرآن کو پڑھ, پیر کا ذکر ہے, قرآن کو پڑھا, ولایت کا ذکر ہے, لیکن لوگوں کو پولیس ہے, یہ ہے, اس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے بھی بعض بیوقوف قسم کے لوگ ایسے منہ تاکتے ہیں. ایسے بدبو سے لگنا ہی نہیں چاہیے. آپ حضور کی بارگاہ میں گئے, درود شریف پڑھیے, قرآن شریف پڑھیے, نماز پڑھیے, ان کی طرف دیکھیے نہیں, ان کی طرف تھوکیے نہیں. آپ اپنے مقصد کے لیے گئے, آپ اپنے مشن کے لیے گئے, ان کی طرف دیکھیے نہیں, تھوکیے نہیں. آپ درود شریف پڑھیے, قرآن شریف کی تلاوت کیجیے, بارگاہ رسول میں حاضری کیجیے, مدینہ طیبہ کی برکتوں سے مارا مار ہو. اور اگر کوئی چھیڑ چھاڑتا ہے تو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, جب ان کو چھیڑ چھاڑ کہنے لعنت ہو تم پر, ہم تم سے بات نہیں کرتے. اگر کوئی عالم دین, عالم ربانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اطاعت دی ہے, استطاعت دی ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے. ہم اور آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے, ان علماء ربانی کی ذمہ داری ہے, انشاءاللہ خود دیکھ لیں گے. اور میرے آقا تو خود موجود ہیں, وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے, میرے آقا خود ہی اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں. ان بدبوؤں کے پھونکنے سے کوئی بات ہوگی؟ یہ جتنا بھونکتے ہیں, خدا کی قسم جتنا بھونکتے ہیں, اتنا ہی مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. جتنا ہی یہ کودتے ہیں, اتنا ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دیوانے ملتے ہیں. یہ چراغ نہیں بجھ سکتا, اس لیے کہ خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور حق کو کون بجھا سکتا ہے؟ محبت رسول کے چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ خیر, ان کا حصہ کہیں تھا. بیٹا آ گئے, حضرت عثمان ہارونی ان کے پیر ہیں, مرید کیا, 12 سال تک اپنے پیر کی خدمت میں رہے. پیر نے بالکل پلا دیا, اور پلانے کے بعد کہا بیٹا آج اب خلافت دینے کی بات آئی ہے تو میری خانقاہ میں جو ہے تم کو چلہ بھی کرنا ہوگا, اور ایک شب کا چلہ ایسا کہ قل هو اللہ شریف کا ورد 1000 سے زیادہ کرنا ہے. 1000 مرتبہ جب پورے اسلام کو پڑھا تو کہا بیٹا معین الدین حسن کیا دیکھتے ہو؟ کہا حضور میرے پیر و مرشد اب میرے سامنے سے تو عرش الہی کے حجابات, کہا اور کرو, تو حضرت خواجہ میر کی نگاہوں سے دنیا اٹھا لی گئی. اب کدھر دیکھتے ہیں, دنیا کے تمام جلوے نظر آتے ہیں. کہا بیٹا اب چلو, حج پہ لے گئے, مختصر کر رہا ہوں, حج پہ لے گئے. حج پہ جب گئے, حج سے فراغت کے بعد بارگاہ رسول میں جب پہنچے تو اللہ اکبر, کہا بیٹا مسجد نبوی میں تم کو حضور کے مواجہ میں آج سونا ہے, وہاں حضور ہی کے بارگاہ میں آج سو رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں سو رہے ہیں کہ آرام کرنا ہے, آج اس لیے سو رہے ہیں
کہ آقا ان کی قسمت کو جگانے کے لیے آنے والے ہیں. یہ سونا نہیں ہے بلکہ یہ تو ہزاروں جاگوں سے بہتر ہے. ہم آنکھ اس لیے بند کرتے ہیں کہ ان کی تصویر نظر آ جائے. کبھی دیکھنا ہی ٹھیک نہیں ہوتا ہے, آنکھ بند کرنا ہی ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. گردن جب اللہ کے ولی جھکاتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب کا جلوہ نظر آتا ہے. سوئے کیا میرے آقا آئے کہا, معین الدین آگے میرے نائب ہو ہند میں. حضور کے بعد حضور کے علماء, حضور کے اولیاء, یہ نائب ہیں حضور کے. میرے نائب ہو ولی, میرے ولایت کے, میرے سلسلے دین رسالت کے تم وہ نائب ہو. دین کی تم کو خدمت کرنی ہے اور میں تجھ کو ہندوستان کی سلطنت اور ولایت عطا کر رہا ہوں. اس لیے ہندو بھی کہتا ہے کہ ہند کا راجا خواجہ ہند, ہند کا راجا خواجے خواجگاں, خواجے ہندوستان, خواجے دین و ملت بلا خسرا, سب ان کو کہتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے نبی نے ان کو ہندوستان کا راجا بنا دیا. جاؤ بیٹا. لیکن ابھی مشکل تھی, یہ تو رہنے والے تھے سینٹرل ایشیا کے, ہندوستان کہاں ان کو اس وقت معلوم نہیں تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ نقشہ بھی دیکھو. آقا نے نقشہ بھی بتایا, یہ پہاڑیاں اور یہ آنا ساگر اور یہ سارے قلعے اور یہ سارے پتھر خواجہ دیکھ چکے تھے. حضرت خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج و زیارت سے فراغت کے بعد جب روانہ ہوئے تو ہوتے ہوتے سینٹرل ایشیا سے لاہور پہنچے. داتا حجویر کی بارگاہ میں 40 دن کا چلہ کیا. آج بھی لاہور شریف داتا دربار میں وہ آپ کا چلہ موجود ہے, وہ بھی موجود ہے. اور داتا کی بارگاہ میں آپ نے ایک قصیدہ بھی کہا جو وہاں تختی پہ لکھا ہوا ہے. لیکن خواجہ کو جانا تھا. اجمیر پہنچے. اجمیر جب پہنچے, اجمیر یہ اس زمانے میں مدھیہ پردیش, ہمارے یہاں کئی اسٹیٹ ہے انڈیا میں, راجستھان اور اس سے ملا ہوا مدھیہ پردیش اور اس سے ملا ہوا یو پی, اور پھر آگے جائیے گا تو گجرات, پھر ادھر آئیے گا تو مہاراشٹر. یہ پورا اسٹیٹ ہے. اس وقت تقریباً ہندوستان میں 28 پروونسی ہیں اور ایک پروونسی جو ہے ہالینڈ سے بڑا ہے, بہت بڑا ملک ہے گیا. خواجہ اجمیر جب وہاں پہنچے تو آپ کے کچھ مریدین تھے, طلبہ تھے. پیر, میں نے بتلایا نا کہ پیروں میں زخم آ گئے تھے. تو ایک پہاڑی کے قریب بیٹھے تو اس وقت جو راجا پرتھوی راج تھا اس کے جو چوبان وغیرہ تھے, اونٹوں کو بٹھانے والے, ارے کہاں اس زمانے میں بھی یہ ہندو بڑے کٹر تھے. یہی لفظ استعمال کیا جب گدڑی کو دیکھا, ٹوپی کو دیکھا, داڑھی کو دیکھا. تو جیسے آج ہے نا داڑھی ٹوپی کو دیکھتے ہیں تو کچھ ٹرسٹ, اور اس زمانے میں بھی یہ مشرک جو ہیں اسی طرح سے لوگوں کو بہکائے ہوئے تھے. لیکن اے خواجہ تیری خواجگی کے قربان, تو نے ظالموں کو ایسا موم کر دیا کہ یہ کھنچ کر کے اسلام کے قریب آتے رہے. ملک کہاں سے آئے, یہ لفظ استعمال کیا. یہ اٹھو یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. ارے بھائی ہم چند ہی لوگ ہیں, تمہارے اونٹ کو بیٹھنے کے لیے تو دیکھو یہ پورا سا جگہ موجود ہے, اتنی جگہیں موجود ہیں. کہاں نہیں اٹھو, کہاں نہیں. تو حضرت خواجہ نے بھی مسکرا کر کے کہا ٹھیک ہے, یہ اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ بیٹھے ہی رہے, یہ اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہے, اونٹ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, اور ان ولیوں کی زبان میں وہ تاثیر رب تبارک و تعالیٰ نے کہا جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. اب یہ ساربان اونٹ کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اونٹ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین نے بالکل پکڑ لیا ہے, اب نہیں اٹھ رہے ہیں. ارے یہ کیسے اٹھیں گے, یہ اسی وقت اٹھیں گے جب خواجہ اشارہ کریں گے. جب ہاتھ جوڑ کر کے کہا رہے تو یہ ہوگا, تو خواجہ نے جب کہا تو اٹھ اٹھے. لیکن پھر بھی ابھی کفر کی آنکھ نہیں کھلی, مشرکوں اور ہندوؤں کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی. تو خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشن پہ گئے تھے. مشن ان کا اولیاء کرام کا مشن کیا ہے, محبت کے پیغام کو عام, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے, انصاف کرنا ہے, ظلم کو مٹانا ہے, ناحق کو ختم کرنا ہے, لوگوں کے دلوں کو جوڑنا ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرنا ہے. اب یہ تو ہوتا ہے, نبیوں کے ساتھ ہوا, ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہوا, یہ تو خواجہ ہیں, ان کے ساتھ تو ہوگا ہی. نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ کیا ہوگا. پانی بند کرو,
कैसे पानी नहीं पिएंगे तो खुद ही भाग जाएंगे, जहां से आए रास्ता नाप लेंगे। पानी बंद कर दिया गया। आज भी वो तालाब जो है, रिफिर, क्या तालाब को क्या कहते हैं, रिफिर, वो अना सागर मौजूद है। पानी पहरा लगा दिया, फौजों को लगा दिया, अब पानी नहीं आ रहा है। ख्वाजा ने अपनी कमली को उठाया और अपने कशकोल को लिया, प्याला को लिया और अपने एक फकीर को भेजा और खुद नहीं गए, दूर ही से कहा जा करके अना सागर के करीब कह दो कि ऐ पानी तुझे ख्वाजा ने बोला। ख्वाजा के प्याले को जब अना सागर के करीब किया गया, सारा पानी जो है एक कशकोल में, एक प्याले में आकर से, ये कुदरत है वलियों की, ये अल्लाह की जानिब से तसर्रुफ है। इसलिए कि वली उसी को कहते हैं, वली बना ही है तसर्रुफ करने वाला, इख्तियार करने वाला। अगर वो चाहे तो तालाब को प्याले में कर दे और अगर चाहे तो प्याले को तालाब कर दे, अगर वो चाहे तो जर्रे को आफताब कर दे और चाहे तो आफताब को जर्रा कर दे। अगर किसी का नाम नहीं है तो उसको इज्जत का वो मकाम दे दे कि वो आसमान पे उड़े, और अगर कोई बदबख्त है आसमान पे उड़ रहा है तो उसको अगर वो चाहे तो जमीन पे आकर के गिर जाए। इसलिए कि अल्लाह ने उनको मुतसर्रिफ ना बनाया है, मुतसर्रिफ मुल्क बनाया है। अब उनकी चुरखी खड़ी हुई। अब जाहिर सी बात है, ये नेक सीरत लोग, ये अल्लाह वाले, अब उनके जो सिपह सालार थे, जो फौजी थे, जो आर्मी थे, आवाम थे, खड़ा खड़ा मुसलमान हो रहे हैं। अच्छा, क्यों मुसलमान हो रहे हैं? एक बात मैं बताऊं, ख्वाजा की सीरत में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने ख्वाजा की आंख में और चेहरे में वो नूर दिया था कि ख्वाजा जिसके चेहरे पे निगाह डाल देते थे उसका कुफ्र टूट जाता था और वो जो है मुसलमान हो जाता। सुभान था। उनका जो है जुन्नार जो बांटते थे वो तो टूट ही जाता था, अरे कुफ्र टूट जाता था। ख्वाजा जिसमें लगा, राजा पृथ्वी बड़ा परेशान, धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं। यही हर जमाने के लोगों का हाल ये है कि जब इस्लाम पढ़ता है तो कुफ्र के पुजारियों को तकलीफ होती है। यूरोप में जब इस्लाम पढ़ता है तो कुफ्र के पुजारियों को तकलीफ होती है। मुसलमान टेररिज्म है, मुसलमान मलिक है, मुसलमान फ्यूचर में मुल्क को नहीं ले जाने जाएंगे, ये अनपढ़ हैं, ये गंवार हैं, ये हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं। यही सारा इल्जाम ख्वाजा मेर और उनके साथियों पे, हिंदुस्तान पे लगाया जा रहा था कि हमारे कल्चर को ये बर्बाद कर देंगे। लेकिन तारीख ने ये बताया कि ख्वाजा ने कल्चर को संवारा, ख्वाजा ने हिंदुस्तान को साफ सुथरा कर, वरना कुछ और हिंदुस्तान का नक्शा होता, साफ सुथरा कर दिया। तो हर ख्वाजा के मानने वाले की ये जिम्मेदारी है कि ख्वाजा की सीरत पे चलते हुए जहां भी रहें वो ख्वाजा के मिशन को आगे बढ़ाएं, कल्चर को ठीक करें, मैदान अमल में मजबूती के साथ रहें, ख्वाजा मेरी के पैगाम को आम करें, इस्लाम की मोहब्बत को आम करें, तो खुद ही कुफ्र भागता जाएगा। 1955 में क्या मुसलमानों की तादाद हॉलैंड में थी, लेकिन ये मुसलमानों की मैं बरकत कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही काफी नहीं, इस फलने फूलने में हमारे बुजुर्गों का हाथ है, हमारे मशाइख का हाथ है, कायदे सुन्नत की दाइयाना सलाहियतों का हाथ है। लेकिन इसके बचाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है कि ख्वाजा मेर के मानने वालों की जिम्मेदारी है कि इस्लाम को कैसे बचाया जा सकता है। इस्लाम को बचाने की एक ही सूरत जाहिर तौर पर आती है कि हम अपने बच्चों को बचा लें तो हमारा इस्लाम बच जाएगा। अगर आप बच्चों को नहीं बचा पाएंगे तो मस्जिदें भी होंगी तो इस्लाम नहीं बच पाएगा, जामिया भी होगा तो इस्लाम नहीं बच जाएगा, खानकाह भी होगी तो इस्लाम नहीं बच पाएगा। हाँ, खानकाहों से बच्चों को बचा लिया जाए, मस्जिदों से नई नस्लों को बचा लिया जाए, मदरसों से नई नस्लों को बचा लिया जाए तो इंशाअल्लाह इस्लाम खूब बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा, खूब फूलेगा। ख्वाजा मेर का ये पैगाम था। चंद गए थे लेकिन पूरे दयारे हिंद में मिलियनों की तादाद में मुसलमान कर दिया। अब पृथ्वी राज ने ऐसे लोगों को बुलाया, जोगी जयपाल को, कहा देख रहे हो क्या हो रहा है, ये पीर फकीर आया है, सारी दुनिया को, सारे राजस्थान को जो है हिला दिया है, क्या कर रहे हो? कहा मैं देख रहा हूं। लेकिन हिंदी में, संस्कृत में उसने बहुत सारी बातें की। कहा मैं जो तस्वीर देख रहा हूं और जो शक्ल मैंने देखा है ये वही है, ये वही है, कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई कहते हो तो ट्राई कर रहा हूं, फोर्स डाला, ट्राई करो,
خواجہ پہ جادو کا اثرات ڈالا. خواجہ میر نے اپنے مریدوں سے کہا آ جاؤ, حصار بنا دیا. اب وہ جادو منتر پڑھتے سب ان کے اوپر جاتا. خواجہ کے ساتھی بھی بچ گئے. ایسے ایسے جادو کے منتر کہ اگر بدن پہ لگ جائے تو بدن جیسے بارود ہوتا ہے, بم گرتا ہے, بم سے زیادہ وہ زہریلا ہوتا ہے, اس طرح سے. لیکن خواجہ نے سب کو حصار میں لے لیا. اب کہا یہ زمین پہ نہیں, اوپر چڑھ کر کے خواجہ کو جلا رہا ہے. کہا ظالم اوپر سے کرنا چاہتا ہے, تجھ کو کسی چیز کی نہیں, میری کھڑاؤ ہی میری چپل تجھ کو ٹھیک کرے گی. خواجہ نے پڑھ کر کے اپنی چپل کو کیا تو جیپال جوگی کے سر پہ مارتے مارتے زمین پہ لا کر کے کر دیا. اور جب خواجہ میر کی اس تصرف کو دیکھا, اس ولایت کو دیکھا, اس کرامت کو دیکھا, اس بزرگی کو دیکھا اور آپ کی اس محبت کو دیکھا تو قدموں کو پکڑ لیا کہ میں بھی اندھا تھا, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ, اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا. اسی طرح سے خواجہ زندگی بھر اجمیر غیار ہند میں, دلی راجپوتانہ میں دین کی تبلیغ کرتے رہے, غریبوں کو کھلاتے رہے, ہندو آئے مشرک آئے سب پر محبت کرتے رہے, سب کو بھائی چارگی کا درس دیتے رہے, اور ہزاروں نہیں ملینوں کی تعداد میں لوگ آ کر کے مسلمان ہوتے رہے. یہاں تک کہ کتنی کرامتیں ہیں, کتنی تعلیم ہے, وقت زیادہ ہو جائے گا. صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ خواجہ میر نے جس نقشے سے اور جس پیار سے, جس محبت سے حضور نے جو ان کو ذمہ داری دی تھی, اس ذمہ داری کو اتنے اچھے طریقے سے پورا کر دیا, اور اس طرح سے اسلام کو ایمان کے نور سے اس ہندوستان کو منور کر دیا کہ اب ہر جگہ اسلام کی کرنے نظر آنے لگی. اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو رات کو عشاء کے بعد اپنے مریدوں سے اجمیر شریف جہاں آپ کا مزار پاک ہے, آپ نے یہ فرمایا تھا دروازہ بند ہو جائے, اب آج رات میرے پاس کوئی نہ آئے, رات میرے پاس اب کوئی نہ آئے, دروازہ کو بند کر دیا جائے. مریدین رو رہے ہیں, کیا ہوا, کیونکہ کمزوری زیادہ ہو گئی تھی. دروازہ بند ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا. چند اپنے خلفاء سے آپ نے کہا تھا کہ میرے جو کمرے میں ہے, میرے کامر میں ہے, وہ میری قبر میں بھی ڈال دیں. یہ کیا ہے؟ رات بھر ذکر الہی کی تسبیح ہوتی رہی. صبح کے تڑکے وہ آواز بند ہو گئی. دروازہ جب کھولا گیا تو یہ اللہ کا محبوب بندہ خواجہ میر ملے اعلیٰ رفیق اعلیٰ سے جا ملا ہوا تھا. اور جب پیشانی کو دیکھا گیا تو خواجہ میر کی پیشانی پر نور سے بخط جلی بڑے لیٹر میں نور سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ, ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا محبوب اللہ ہی کی بارگاہ میں گیا, اس لیے کہ اللہ کا محبوب مرتا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھنے کے بعد وہ حقیقی زندگی کا مزہ پا جاتا ہے. اسی لیے علماء کو کہنا پڑا حدیث پاک کی روشنی میں لا فرق بین موت ہی و حیات ہی. اولیاء کرام کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں. ایک سلسلہ بدل جاتا ہے, ایک زنجیر بدل جاتی ہے, ایک پردہ گر جاتا ہے. اس دنیا میں بھی رہ کر کے وہ زندہ رہتے ہیں اور اس دنیا سے جا کر کے بھی وہ زندہ رہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے وصیت کی تھی قبر ہی کے پاس کئی اورے چرخی جو مسلمان ہوئے تھے ہندو, پھر ان کی کاٹی جاتی نا. کہا کہ اس کو میری قبر میں رکھ دینا. اس لیے خواجہ نے اپنی قبر میں رکھوایا تھا, صرف اس لیے یہی آرزو تھی کہ حضور جب قبر میں آئیں تو اپنے آقا کی بارگاہ میں کہہ دیں کہ میرے آقا, میرے آقا, آپ نے جو مجھے ڈیوٹی دی تھی میں نے وہ ڈیوٹی پوری کرنے کی کوشش کی ہے, آپ اسے قبول فرمائیں. خدا کی قسم یہ تو ان کی آرزو تھی, لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ وہ ایسے کیسے مقبول ہوئے کہ 800 سال سے زیادہ گزر گیا لیکن ایک قبر ہے ظاہر میں. انڈیا کے وائس رائے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے جو گورنر تھا, جب اس نے خواجہ میر کی قبر پاک کو تربت اطہار کو اور آپ کے مزار کو جو دیکھا تو اس وائس رائے کو دیکھا کہ میں نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک قبر کو دیکھا جو لوگوں پہ حکومت کرتی ہے. برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ملکہ الزمائت نہیں حکومت کرتی, گورنر نہیں حکومت کرتا, ہندوستان میں کوئی بھی حکومت کرتا ہے, خواجہ حکومت کرتے ہیں. یہ وائس رائے کو کہنا پڑا. اس لیے دنیا یہ کہتی ہے ہند کے راجا خواجہ, ہند کے راجا خواجہ, ولیوں کے راجا خواجہ.
چار دانگ عالم میں حضرت خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواجگی، یہ محبت، یہ غریب نوازی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خواجہ اجمیر کیا اپنے لیے کچھ کر رہے نہیں، خواجہ اجمیر نے اپنے لیے نہیں، اپنے اللہ اور اپنے رسول اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے انہوں آج بھی جس کو توفیق ملتی ہے خواجہ کی کرامت کو دیکھ کر کے، خواجہ کی ولایت کو دیکھ کر کے مشرف بے اسلام ہوتے ہیں، اسلام کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ولیوں کا پیغام محبت ہے، ولیوں کا پیغام اسلام کی روشنی ہے، ولیوں کا پیغام باہم اتحاد ہے، ولیوں کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت ہے۔ خواجہ اجمیر آج بھی ہندوستان میں، آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر خواجہ کی خواجگی نہ ہوتی تو مسلمانوں کا نہ جانے کیا سے کیا ہوتا، لیکن آج بھی طوفان آتا ہے خواجہ کی خواجگی بتا دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پیارے حبیب کے ذریعے خواجہ کو، اور صرف وہ ہندوستان کے خواجہ نہیں ہے، جہاں بھی رسول اللہ کے امتی ہے اور جو اس سے محبت کرتا ہے ان تمام لوگوں کے وہ خواجہ ہے۔ ہزاروں میل کی دوری پر آپ کے خینس میں بھی خواجہ کی محبت اس لیے ہے کہ آپ نے کسی سے خواجہ کے بارے میں سنا ہے، آپ نے اپنے علماء سے، مشائخ سے خواجہ کے بارے میں اس لیے پڑھا ہے۔ پڑھنے اور سننے کا معنی میرے دوستو یہی ہوتا ہے کہ آؤ ہم اور آپ عہد کریں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ان اللہ کے محبوب بندوں نے جو دین کے لیے اور پیارے حبیب کی شریعت کے لیے محبت، الفت، حضور کے دین کی اشاعت کا کام کیا ہے، ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور ان کے فیضان کو عام کریں۔ اور دنیاوی طور پر ولیوں سے محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو ولی سے محبت کرتا ہے ولی اسے ضرور اپنا فیض دے دے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے وہ فیض ہوتا ہے بے دور ہوتا ہے، اور خاتمہ اس کا خیر پہ نہیں ہوتا ہے بلکہ شیطان کے آغوش میں ہوتا ہے، اور جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ولی کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے، اور جو اللہ کی محبت، اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس لیے کہ آج کچھ کلمہ پڑھنے والے، توحید کا پرچم بلند کرنے والے، کچھ حدیث پڑھنے والے، قرآن کا نام لینے والے، کچھ مسجد بنانے والے، کچھ تبلیغ کرنے والے، کچھ ایسے ہو گئے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں اور کہتے ہیں کہ تم غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ ارے بدھو، تم اللہ کے ولیوں کو غیر اللہ کہتے ہو؟ اللہ نے تم کو اپنا کہا، ولی اللہ کہا ہے، تو ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے ہیں بلکہ ولی اللہ سے مانگتے ہیں۔ غیر وہ کیسے ہوئے؟ وہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ غیر تو وہ ہوتا ہے جو دشمن ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے دوست ہیں، تو ہم غیروں سے نہیں مانگتے، اللہ کے دوستوں سے مانگتے ہیں۔ ہم بیگانوں سے نہیں مانگتے، اللہ کے محبوبوں سے مانگتے ہیں۔ اس لیے ان سے مانگنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے اور رسول اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آج یہ تیزی کے ساتھ اور بہت ہی میں تکلیف کے ساتھ تو درد کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کروں گا، بعض لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی جو ہے پڑھ کر کے یہ ہے، ارے بھائی اس میں نہ جانے کیا کیا ہے، دیکھو ضرور جہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن کسی گائیڈ سے، کسی رہنما سے معلوم کرو وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اس لیے کہ صحیح بتانے کے لیے کسی گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، جب تک آپ اس کے صحیح گائیڈ نہیں لیں گے، ضرور دیکھو میں فائدہ لینے سے نہیں انکار کرتا، آج کتنے ایسے بدبخت ہیں کہ کسی بنیاد پر ان کے نفس نے اور شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا، اور دھوکہ دینے کے میں نے یہ پڑھ لیا، میں نے یہ انٹرنیٹ کو دے دیا، تو پڑھانا تیرا باپ پڑھانا تیرے ساتھ کچھ نے پڑھا، تو نے کیسے اس کو پہچان لیا؟ کسی سے سمجھنا چاہیے تھا، کسی بزرگ سے سمجھنا چاہیے تھا، تیرے سامنے قائد اہل سنت کی تعلیم ہے، تیرے سامنے علماء ربانیوں کی تعلیم ہے، اور تو اتنا بڑا ہو گیا ہے یہ کچھ نہیں لگا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ صرف انٹرنیٹ کو دیکھ لیا ہم نے، یہ سمجھ لیا ہم نے سمجھ لیا، قائد اہل سنت نے تو بتایا وہ نہیں سمجھ میں آیا، ہمارے علماء نے جو بتایا وہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو شیطان نے جو تم کو بتا دیا وہ بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو دیکھو یہ تو ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، بات بتانا ہمارا کام ہے، جسے اللہ ہدایت پہ دیتا ہے وہ ہدایت پہ رہتا ہے، شیطان جسے دھوکے میں ڈالتا ہے وہ دھوکے پہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ شیطان کی حرکتوں سے ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں انتظام کرنے کی ضرورت ہے،
ہمیں پورے طور پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. خواجہ میر کے پیغام کو اگر عام کرنا ہے تو دوستو، خواجہ میر ابھی عالم طفل میں تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ پڑھا، سب کچھ سیکھا. آج ہم کو بھی پڑھنے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سیکھیں اور پڑھیں تو انشاءاللہ دیکھو یہ اسلام نہ کل ختم ہوا تھا، نہ آج ختم ہوگا، نہ آنے والے زمانے میں. اسلام کی شان ہوئی ہے، قدرت نے اس نے لگت دی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. دباتے ہیں تو اسلام ابھرتا ہے. تکلیف ہوتی ہے ضرور، لیکن اس تکلیف میں جو صبر کر لیتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے دین کو بچا لیتا ہے، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن بے صبری کے ساتھ اگر ہم بے صبری میں اپنے دین کو بیچ دیں، معاذ اللہ دین کو پامال کر دیں، تو خدا کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ایک قوم جاتی ہے تو خالق کائنات دوسری قوم کو پیدا کر دیتا ہے. ہمارا نقصان ہوگا، ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہوگی. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں. خواجہ میر آپ کی تربت اطہر پر لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑ حضور کے واسطے سے سلام ہے کہ تمہارے در کی ایک کرامت بارہا دیکھی. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز برحمتک یا اللہ.